دنیا میں موجود ہر شخص نے زندگی کے 5 ادوار سے گزرنا ہے۔ وہ 5 ادوار کون سے ہیں یا وہ 5 زندگیاں کون سی ہے کہ جن سے ہر شخص کا پالا پڑے گا۔ السلام علیکم، صدیقیات میں خوش آمدید۔ یہ جتنی بھی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، چرند پرند ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاند ہے، سورج ہے، لوح و قلم، کرسی، یہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے، ایک وقت وہ تھا جب ان میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ عدم کا وقت تھا جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عبادت کے لیے جنوں کو اور انسانوں کو تخلیق کیا، ان کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی زندگی جو ہمیں نصیب ہوئی وہ عالم ارواح تھا، یعنی روحوں کی زندگی تھی، جب ہم روحوں کی صورت میں اللہ کے ہاں موجود تھے اور اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا، الست بربکم کی صورت میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے پکار کر کہا قالوا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے تمام روحوں کو ایک امانت دی، اور وہ امانت کیا تھی؟ وہ اختیار کی امانت تھی۔ اس اختیار کی امانت کو دے کر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر، جس کے اندر ہم موجود ہیں، یعنی امتحان کے لیے بھیجا، یعنی اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے بھیجا اس دنیا کے اندر، تاکہ ہم اس امانت کو جو اللہ نے ہمیں اختیار کی امانت دی ہے، اس کا ہم یہاں پہ پریکٹیکل کر سکیں۔ اور دوسری جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی وہ یہ دنیا ہے، جس کے اندر ہم موجود ہیں، اور یہ عارضی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، جس کے اندر ہم نے اختیار کی امانت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص 60 سالہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں، ان کا اگر ایوریج اس کی نکالی جائے، اس کے کاموں کی نکالی جائے، تو وہ کیا بنتی ہے؟ وہ 13 سال تقریباً بچپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال زندگی کے تقریباً ہم پڑھائی کے اندر، تعلیم حاصل کرنے کے اندر، جاب کے اندر یعنی ملازمت میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح 2 سال ہمارے پریشانیوں میں گزر جاتے ہیں، معاملات، زندگی کے معاملات میں گزر جاتے ہیں، اور 1 سال تقریباً جو ہے یہ آپ چھوٹی موٹی جو آپ کی معاملات ہیں، حاجت ہے، اس کے لیے آپ کا گزر جاتا ہے۔ اور اگر 8 گھنٹے کوئی شخص ایوریج سوتا ہے ایک دن کے اندر، تو 22 سال تقریباً یہ ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اب یہ سب کو کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس جو فگر آئے گا، اس میں 60 سال اگر کسی شخص کی زندگی ہے تو اس میں ہمیں صرف 6 سال ایسے ملتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہمیں وقت میسر ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ کی اس امانت کو جو اختیار کی صورت میں اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں جتنے بھی لمحے، جتنے بھی لحظے نصیب ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کی حضوری رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرنا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اور نئی زندگی ملتی ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ قبر کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی شخص اس دنیا میں اچھا وقت گزارتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا اگر وہ اس دنیا کے اندر برے اعمال کرتا ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک کوارنٹائن پیریڈ ہے، آئسولیشن ٹائم ہے، کہ آپ نے اس امتحان گاہ میں، یعنی اس دنیا کے اندر جتنا وقت گزارا، اس کی بیس پہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کی حضوری رکھتے ہوئے اس اختیار کی امانت کا درست استعمال کیا ہے، تو آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا درست استعمال نہیں کیا، گناہوں میں مبتلا رہے ہیں، تو پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی زندگی ہمیں نصیب ہونی ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ وہ بھی ایک پوری زندگی ہے، اس میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کہ جس کے اندر ہم نے اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، کہ ہم نے اس امانت کا استعمال کیسے کیا ہے۔ ہم وہاں پہ ایمان اور کفر کی عدالت لگے گی، ہم نے ایمان والے معاملات کتنے کیے ہیں، کفر والے معاملات کتنے کیے، حقوق اللہ کو کس حد تک پورا کیا ہے، حقوق العباد کو کس حد تک پورا کیا ہے، اپنا تزکیہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ سارے کا سارا
یعنی ہمیں وہاں پہ جواب دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد آ جاتی ہے ہماری پانچویں زندگی، ہماری زندگی کا یا پانچواں دور کہہ سکتے ہیں، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمارے ان اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا، یا تو ہمارے حق میں جنت لکھ دی جائے گی یا ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص زندگی میں نیک اعمال کرتا رہا، امانت کا درست استعمال کیا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس نے کچھ اعمال برے کیے، گناہ کے کام کیے، تو وہ کچھ وقت اپنی سزا کاٹ کر جہنم سے، دوزخ سے واپس جنت میں آ جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اگر اس کو ہم دنیاوی مثال سے سمجھے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر کوئی چھوٹا موٹا جرم کرتا ہے تو اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا وقت کاٹتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ اور لیکن کچھ ایسے بھی جرم ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے، کہ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے رہا ہو کر واپس نہیں آتا، یعنی اس کے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت لکھ دے دی جاتی ہے، تباہی اور بربادی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کو اپنا مقصود نہیں بناتے، اپنا معبود نہیں بناتے؟ ہمیں اگر جنت حاصل کرنی ہے، ہمیں اگر اس دن فیصلے کے دن جنت اپنے حق میں لکھوانی ہے، تو پھر ہمیں ہر حوالے سے، ہر معاملے میں اپنا مقصود اور اپنا جو مسجود ہے اور اپنا جو معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو بنانا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنے جسم کا، جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، پیٹ ہے، ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو جسمانی طور پر مکمل اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور اپنی روح کو بھی مصفہ کرنا ہے۔ جس نے ان ساری چیزوں کا تزکیہ کر لیا اور اختیار کی امانت کو درست استعمال کیا، وہ انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی حاضر ہوگا، اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہوگی، اللہ کی قربت بھی اس کو ملے گی، اور جنت اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں اختیار کی امانت دی ہے اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔